بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیپٹن اشونی کمار نے سرحدی پوسٹ سے اپنی جیپ اتنی برق رفتاری سے یہاں تک بھگائی تھی کہ اسے خود پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ واقعی وہ پون گھنٹے میں کمپنی ہیڈ کوارٹر میں پہنچ گیا تھا۔ خبریں اتنی اہم تھیں کہ وہ بعد نفس نفیس اپنے افسر اعلیٰ کے گوش گزار کرنے کے لیے باولا ہوا جاتا تھا۔ اس نے 15-20 روز پہلے ہی انٹیلیجنس ڈیوٹی جوائن کی تھی۔ پہل تو اسے خاصی بوریت محسوس ہوتی تھی، لیکن اب وہ ایڈجسٹ کر گیا تھا۔ فوجی افسر ہونے کے باوجود وہ جانتا تھا کہ اس کا مزاج قدرتی طور پر بڑا مطلون ہے اور وہ کسی ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا۔ اس نے گزشتہ سال ہی دہرادون کے ایک آرمی انٹیلیجنس اسکول میں انٹیلیجنس کی خصوصی کورس کیا تھا، جس کے پس پردہ اس کی یہی مطلون مزاجی کار فرما تھی۔ توپ خانے کا کیپٹن ہونے میں اب اس کو خاص مزہ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو شاید فوج میں بھی نہ آتا، لیکن یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کا جنم ایک فوجی آفیسر کے گھر ہوا، جس نے بچپن ہی سے اسے باور کروا دیا تھا کہ اسے سولجر بننا ہے، خواہ اس کی کتنی ہی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ سو وہ سولجر بن گیا۔ کرنل بخش سے متعلق اس نے جو کچھ سنا تھا وہ سب غلط ثابت ہوا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ کرنل ایک کرپٹ اور خالص فوجی قسم کا بندہ ہے، لیکن اس ایسا رنگین مزاج اور خوش خلق آفیسر اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ 3-4 روز ہی پہلے دونوں کے درمیان افسر ماتحت سے زیادہ دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ انٹیلیجنس ڈیوٹی میں اشونی کمار کو واقعی مزہ آنے لگا تھا۔ وہ بچپن ہی سے ایک ذہین نوجوان تھا۔ زندگی کے اکثر امتحانوں میں اس نے ٹاپ کیا تھا۔ دہرادون کے انٹیلیجنس اسکول سے فارغ ہونے والے اپنے گروپ کے لڑکوں میں اس نے نمایاں پوزیشن حاصل کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی پوسٹنگ انٹیلیجنس ڈیوٹی کے خصوصی یونٹ OSO میں ہوئی تھی۔ جب بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں میں اس کو خاصا مقام حاصل تھا۔ OSO سے متعلقہ آفیسر سے اس کے سینئر بھی اکثر خائف رہتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کو خصوصی احکامات کے ماتحت خصوصی اختیارات مل چکے تھے۔ گو کہ OSO کو را کی ایک برانچ سمجھا جاتا، لیکن اس کی علیحدہ شناخت کو کسی مرحلے پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چاند کی ڈھلتی راتیں تھیں۔ ان راتوں میں انٹیلیجنس کا بزنس اپنے نقطۂ عروج کو چھونے لگا تھا۔ دونوں طرف سے ایجنٹوں کی آمد و رفت شروع ہو جاتی تھی اور دونوں طرف کی سیکیورٹی فورسز بطور خاص چوکس ہوتی تھی۔ اس وقت اشونی کمار کی اس سرحدی پوسٹ پر سویلین کپڑوں میں موجودگی کا مطلب یہ تھا، اس نے یا تو اپنے کسی ایجنٹ کو اس لانچنگ پیڈ سے سرحد عبور کروانی ہے یا دوسری طرف سے آنے والے کسی ایجنٹ کو وصول کرنا ہے۔ یہ کام وہ اکیلا اپنے ایک حوالدار اور 3 جوانوں کی مدد سے سنبھالے ہوئے تھا۔ ان لوگوں کی جیپ جس پوسٹ پر بھی جاتی تھی، وہاں BSF بارڈر سیکیورٹی فورس کے جوان خواہ چوکس ہو جاتے تھے۔ اس وقت بھی وہ رات کے دوسرے پہر سرحدی پوسٹ کے ایک کمرے میں چارپائی پر سر جھکائے اپنے ہاتھ سے بندی گری کی سوئیوں کو گور رہا تھا کہ اچانک اس کے سرہانے رکھے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اشونی کمار نے فون معمول کے مطابق ہی اٹھایا تھا، لیکن دوسری طرف سے ہیلو کی جواب میں اس نے جو آواز سنی، اس کے بعد تو اس کے خون کی گردش اچانک بڑھ گئی تھی۔ سر، وائٹ فلاور کل شام کو پوسٹ براں سے اور 15 گز کے درمیان کراس کرے گا۔ اس مختصر سے پیغام کے ساتھ سلسلہ منتقل ہو گیا۔ کیپٹن اشونی کمار کا دل ایک مرتبہ تو دک سے رہ گیا۔ یہ پیغام ان کے سرحد پار موجود ایک انتہائی خاص ذریعہ سے انہیں دیا گیا تھا، جس کی صداقت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسے ڈیوٹی جوائن کیے تو یوں تو 15-20 روز ہی ہوئے تھے، لیکن اس درمیان وائٹ فلاور سے اس کا اچھا خاصا تعارف ہو چکا تھا۔ وائٹ فلاور پاکستانی انٹیلیجنس کے ایک ایجنٹ کا کوڈ نام تھا، جس نے گزشتہ 1.5-2 سال میں بھارتی انٹیلیجنس کو تگنی کا ناچ نچا رکھا تھا۔ اس سفید پھول کو اپنے جال میں پھانسنے اور اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے راہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، لیکن سوائے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ اب انہوں نے ایک غدار کے ذریعے سفید پھول تک رسائی حاصل کی تھی۔
اور اس روز سفید پھول کے منتظر تھے جب وائٹ فلاور کسی اگلے مشن کے لیے بھارت میں داخل ہوا اور وہ اسے اپنے جال میں پھانسے۔ شاید یہ سعادت بھی اس کو ملنی تھی۔ کیپٹن اشونی کمار نے، جس کے دل کی دھڑکن باقاعدہ بڑھنے لگی تھی، سوچا اور ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیلتی چلی گئی۔ اس نے اپنے حوالدار کو آئندہ کے لیے ہدایات دی اور اسے کچھ بتائے بغیر جیپ کے لیے ہیڈ کوارٹر کمپنی چلا گیا، جہاں کرنل بخش نے اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کر رکھا تھا۔ رات ابھی ایک پہر باقی تھی جب کرنل بخش کو اپنے دروازے پر آہٹ سنائی دی۔ یہ اس کے گن مین کی طرف سے مخصوص آہٹ تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس کا انتہائی ناگزیر حالت میں نیند سے بیدار کیا جا رہا ہے۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے کمرے سے باہر تھا، جہاں اس کی نظر کمرے کے سامنے جیپ کا سہارا لیے کیپٹن اشونی کمار پر پڑی۔ کیپٹن کمار گو کے سویلین لباس پہنے ہوئے تھا، لیکن اس نے اپنی اور کرنل کی حیثیت کو ایک لمحے کے لیے نظر انداز نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی دونوں ایڑیاں جوڑ کر کرنل کو تعظیم دی، جس نے سر کے اشارے سے اس کے نمسکار کا جواب دیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی سیریس معاملہ آن پڑا ہے، کرنل بخش نے، جس کی گھنی مونچھوں کے درمیان اس کی مسکراہٹ چپک رہی تھی، پوچھا۔ یس سر، اشونی کمار نے مختصر سا جواب دیا۔ کم آن بوائے۔ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کرنل بخش اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنے تعاقب میں داخل ہوتے ہوئے کیپٹن اشونی کمار پر ایک بھرپور نظر ڈالی اور اس کے چہرے کی بدلتی کیفیت سے چند لمحوں کے لیے لطف انداز ہونے کے بعد ایک کونے سے کسی برقی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ ایک مؤدب اردلی دوسرے ہی لمحے کمرے کے اندر موجود تھا۔ کافی لے آؤ، اس نے اردلی کو ہدایات دیں۔ کرنل بخش کا چہرہ کیپٹن اشونی کمار کے برعکس بالکل سکون دکھائی دے رہا تھا۔ اسے کرنل کی یہ عادت بہت پسند تھی، وہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی جذباتی نہیں ہوتا تھا۔ اتنا ٹھنڈا اور ذہین آدمی اس نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، جس کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی تھی کہ اس کے ماتحت بھی اس کی طرح پرسکون رہ کر حالات سے نمٹا کریں۔ کیپٹن اشونی کمار اس کا ماتحت فوراً سمجھ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو نارمل کر لیا۔ کیا حال ہے؟ کیا خبریں ہیں؟ کرنل بخش نے حسب عادت قدرے لاپرواہی سے دریافت کیا۔ سر، بڑی اہم خبر ہے، بلکہ خوشخبری ہے۔ میں نے یہی مناسب سمجھا کہ خود آپ کو سناؤں، اس لیے بھاگا چلا آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وائٹ فلاور کی آمد کا مزدہ سنا دیا۔ کرنل بخش کی لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اب سرہانے دری چھوٹی میز سے سگریٹ اٹھا کر سلگانا شروع کر دیا تھا۔ ویل ڈن، گویا یہ ذات شریف بالآخر ہماری طرف آ ہی گئی۔ بہت اچھا ہوا تم خود ہی چلے آئے۔ میں تو آج صبح ہی بٹالین ہیڈ کوارٹر جانے والا تھا۔ ایک اہم میٹنگ تھی، لیکن اب تو سب کچھ ملتوی کرنا پڑے گا اور اب تو ہمیں اس سفید پھول کو قابو کرنا ہے۔ کیپٹن، کوئی کسر باقی نہیں رہنی چاہیے، کرنل بخش نے کہا۔ بیرا کافی لے آیا۔ دونوں نے کافی کے بڑے مگ تھام رکھے تھے۔ کرنل اسے اپنے بیڈ روم سے ملحقہ کمرے میں لے آیا تھا، جہاں ایک بڑے سرحدی علاقے کے نقشے پر وہ اپنی چھڑی سے مختلف نشانات لگا رہا تھا۔ کیپٹن اشونی کمار اپنے چھوٹے سی نوٹ بک میں اہم پوائنٹس نوٹ کر رہا تھا۔ قریباً 1 گھنٹہ تک وہ کرنل سے ہدایات لیتا رہا۔ دونوں نے سرحد پر دور دور تک بڑا مضبوط جال پھیلا دیا تھا۔ اس آپریشنز کی نگرانی کرنل بخش نے کمپنی ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھ کر خود کرنی تھی۔ اس معاملے کو انتہائی اہم اور خفیہ رکھا جا رہا تھا اور کرنل بخش نے BSF پر یعنی بارڈر سیکیورٹی فورسز پر بھی انحصار کرنے کے بجائے اپنے جوانوں کو اس مہم پر روانہ کرنا زیادہ مناسب خیال کیا تھا۔ یہ ہے وہ غدار، کرنل نے تصویر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ سلیم نے تصویر اٹھائی اور گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ یہ ڈلتی عمر کے ایک شخص کا مکروہ چہرہ تھا، جس نے جوان نظر آنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی۔ اگر کرنل صاحب اس کا نام بھی بتاتے تو سلیم کے لیے یہ شخص اجنبی نہیں تھا۔ گزشتہ چند ماہ سے ملکی اخبارات میں وہ متعدد مرتبہ یہ منحوس چہرہ دیکھ چکا تھا۔ علیحدگی پسند نظریات کا حامل شمسی ملکی سیاست میں ایک ستون کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ اس نے کبھی کھل کر تو اپنے نظریات کا پرچار نہیں کیا تھا، لیکن اس ملک کا باشعور شہری جانا جاتا تھا کہ شمسی کی اصلیت کیا ہے۔ اگر کسی کو اس اصلیت کا علم نہیں تھا تو وہ تھے اس ملک کے سیاستدان، جو محض اپنی اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے شمسی کے ہاں میں ہاں ملایا کرتے تھے۔
تاکہ اس کی پارٹی کے گنتی کے چند ووٹوں کے ساتھ کسی نہ کسی سندِ اقتدار میں چمٹے رہے۔ چند روز پہلے جب انٹیلیجنس کی انتہائی تشویشناک رپورٹوں کے مد نظر فوج نے بادل نخواستہ شمسی کی جماعت کے خلاف کارروائی کر کے پارٹی کے کمپنی گاہوں میں پناہ لیے ہوئے بھارتی ایجنٹوں کو گرفتار کرنا چاہا تو خلاف توقع اسے زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی مزاحمت کے دوران شمسی کو بھی آسانی سے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ دشمن ملک کے مقامی قونصلیٹ کی مدد سے وہ راتوں رات سرحد عبور کر کے محفوظ ہاتھوں میں پہنچ چکا تھا اور اب بھارتی انٹیلیجنس راہ کی گود میں بیٹھ کر اپنے زہریلے نظریات اور تخریب کاری کے جراثیم بڑی کامیابی سے اپنے ملک میں پھیلا رہا تھا۔ شمسی نے اپنے بولے بالے پیروکاروں کے نزدیک دیوتا کا روپ دھار رکھا تھا اور اب وہ اسے محب وطن اور اپنا نجات دہندہ خیال کرتے تھے۔ اس کی ہدایات کے مطابق صوبے میں بدامنی پھیلانے میں کوشاں تھے۔ حکومتی سطح پر اس درمیان متعدد مرتبہ کوشش کی گئی تھی کہ شمسی کے گروہ کے نوجوانوں کو سمجھا بجھا کر راہ راست پر لایا جائے۔ شمسی ملک سے باہر تھا لیکن اب بھی وہ ملک کے خلاف سازشیں کرنے میں آزاد تھا۔ اس کے گروہ کے وہ سینکڑوں نوجوان جن میں زیادہ تر دشمن ملک کے باقاعدہ ایجنٹوں کے تھے، اس کے اشارے پر سب کچھ کر گزرنے کو ہر لمحہ تیار رہتے تھے۔